پاکستان کا میڈیا جو پچھلے کافی عرصے سے یہ بات ریلائز بھی کر رہا تھا اور کہہ بھی رہا تھا نا، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ چلی اس ریسنٹ انڈیا پاکستان کانفلکٹ کے اندر وہ بات یہ پتہ چلی کہ پاکستان میں ریئل باس کون ہے، پاکستان میں ریئل اتھارٹی کس کے پاس ہے اور پاکستان میں اسٹیبلٹی کا فیکٹر کون ہے۔ وہ ہے آبویسلی پاکستان کا آرمی چیف جو فیلڈ مارشل بھی ہیں، اور اسی وجہ سے ایک انپریسیڈنٹڈ ملاقات ہوئی، کیونکہ وہ ہوتا ہے نا پاور ٹاکس ٹو پاور۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنا ٹائم ویسٹ تو نہیں کرنا چاہتا تھا کہ پاکستان کی سویلین لیڈرشپ کو بلائے، اہتمام کرے، ظہرانہ دے، اس کے بعد ان کے ساتھ باتیں کرے، اس کا فائدہ۔ تو وہ اسمارٹ گائے ہے، بزنس مین ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے، مطلب ٹائم ویسٹ نہیں کرتا اپنا۔ تو اس نے ریئلائز کر لیا کہ جناب اصل میں پاکستان میں جو اسٹیبلٹی کا فیکٹر ہے، فرام اینی انڈیکیشن، چاہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے یا اکنامک اسٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے، اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے، تو وہ ہے آرمی چیف پاکستان کے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار میں ٹائم کیوں ویسٹ کروں شہباز شریف صاحب سے ملنا یا کسی اور سے ملنا یا کسی اور سے ملنا، سیدھا جو رائٹ گائے ہے جس نے جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کیا، جس نے جنگ میں ڈیسیژن میکنگ کی، اور جو جنگ کے علاوہ امن کے حالات میں پاکستان میں آبویسلی ایک قیادت کے رول میں ہے، ایک فیصلہ کن رول میں، وہ اس نے کل کیا اور وہ بالکل صحیح تھا۔ ظہرانہ میں وہ گئے، آرمی چیف وہاں پہ گئے، اور اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے بڑا اپنا آنر بتایا کہ جی ان سے ملنا بڑے آنر کی بات ہے۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا پاکستان سے اس وقت امریکہ کا انٹرسٹ کیا ہے، لیکن ہمیں یہ ٹرسٹ ہے پورا کہ جو آرمی چیف ہے پاکستان کے، وہ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ سب سے بہتر جانتے بھی ہیں، بہتر ڈیفینڈ کرنا بھی جانتے ہیں۔ جو گفتگو ہمارے سامنے آئی ہے وہ تھوڑی مبہم سی ہے، کچھ کلیئر بھی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا ملاقات کے بارے میں ذرا سن لیں۔ ایران کے حوالے سے اتنا ہی کہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ پاکستان یا آرمی چیف جو ہے ایران کے متعلق بہت سے لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ اب یہ نہیں پتا کہ ایران کے حوالے سے وہاں پہ کیا گفتگو ہوئی۔ جس چیز کو ڈونلڈ ٹرمپ اپنا کہہ رہے ہیں کہ میرے سے ایگری کیا آرمی چیف نے، وہ obviously ان کی بات مبہم سی ہے، لیکن ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ سیز فائر کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ اینی ہاؤ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف جو ہے وہ جب بھی جاتا ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ کا بہترین دفاع کرتا ہے۔ پاکستان کی خواجہ آصف نے بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ کی ہے اس سارے معاملے کے اوپر۔ وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے کوئی دل میں آر لائے بغیر، کوئی آنکھوں کے اندر ڈفرینس آف اوپینین لائے بغیر، کوئی دماغ کے اندر سیکنڈ تھاٹ لائے بغیر، انہوں نے کھل کے بتا دیا وہ بات جو عمران خان صاحب نے اقتدار سے نکالے جانے کے بعد کہی تھی، لیکن یہ اقتدار کے اندر کہہ رہے ہیں۔ یہ موجودہ حکمرانی کے ہائیبرڈ ماڈل کی کامیابی ہے خواجہ آصف۔ معیشت کی بحالی، ہندوستان کو شکست، امریکہ سے تعلقات آبرومندانہ اور نہایت کامیاب بہتر یہ سب تبدیلیاں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے تعاون سے اسلام آباد راولپنڈی کے بہترین تعلق سے ممکن ہو سکی۔ اس میں دو رائے ہو سکتی ہے، یا تو یہ تعاون سے ہوئی یا صرف فوج کی وجہ سے ہوئی، اور حکومت اس میں تالیاں بجاتی ہوئی تماشائی ہے۔ اور یہ سسٹم جو ہے میرا خیال سے پاکستان کے اندر اب ایک مقبول سسٹم بنتا جا رہا ہے، اور جب پاکستان کی سول قیادت فیل ہو جائے، کوئی کرپشن کے نام پہ فیل ہو جائے، کوئی سیکیورٹی رسک کی وجہ سے فیل ہو جائے، رائٹ سٹارٹنگ فرام بے نظیر صاحبہ شروع کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد میرا تو خیال ہے کہ اس سول قیادت کو ویسے اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے۔ یہ کسی کام کے ہے ہی نہیں، نہ یہ جنگ میں کوئی فیصلہ کن سچویشن صورتحال میں کچھ دماغ چلا سکتے ہیں، نہ یہ معیشت کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کی سول لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں میں، پاکستان کے وزرائے اعظم، پاکستان کے یہ وزراء جو منہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، تنخواہیں ہم سے لے رہے ہوتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، سارا کام کرنے کسی اور نے ہے۔ تو ان کا میں تو حیران ہوں کہ یہ کیوں ہے، قومی اسمبلی کا اتنا خرچہ، پرائم منسٹر ہاؤس کا اتنا خرچہ، ڈونلڈ ٹرمپ ان کو منہ نہیں لگا رہا۔ یعنی کہ یہ تاریخ کی سب سے علیحدہ میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر سارے پروٹوکول سائٹ پہ رکھے۔ اچھا یہ ہمارے لیے تو بڑی فخر کی بات ہے کیونکہ ہم اپنی فوج کو اون کرتے ہیں، لیکن یہ پرائم منسٹر کے لیے، کسی بھی ملک کی سویلین لیڈرشپ کے لیے کوئی اتنی فخر کی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی لیڈر مانتا ہی نہیں ہے، آپ کو کوئی منہ لگاتا ہی نہیں ہے، آپ کو کی کریڈیبلٹی کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ آپ ہے کون۔ وہ رائٹ گائے، اسمارٹ گائے، پاورفل گائے، رائٹ پرسن، قیادت ساری آرمی چیف کے ساتھ۔ میں حیران ہوں کہ یہ دوسرے لوگ جو ہیں یہ کر کیا رہے ہیں، یہ ہے کیوں وہاں پر، ان کو تو گھر چلے جانا چاہیے اپنے۔ لیکن بہرحال گھر کون جاتا ہے میرے بھائی، پرکس ہیں، پریولیجز ہیں، پرائم منسٹر کا نام لکھا ہوا آ رہا ہے تاریخ میں، کوئی بھی ہو۔ یہ میں صرف شہباز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہا، عمران خان کا بھی یہی تھا، موجے کر رہے تھے اور
دوسرے لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا جو تھی فوجی قید سے بات کیا کرتی تھی. اور یہ صرف معاملہ ٹرمپ تک نہیں ہے. کیا قرضے آپ کے, کیا آپ کا IMF پاکستان کی سول قیادت کو خواہ وہ کسی عہد کی بھی ہو کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں ہے. تو میں حیران ہوں کہ الیکشن ہوتے کیوں ہیں اس ملک میں, ان کو چوز کرتے کیوں ہیں. سستا کام یہ ہے کہ نہ ہمیں الیکشن کروانے پڑتے ہیں اپنی دوسری قیادت کو الیکٹ کرنے کے لیے, نہ ہمیں پارلیمنٹ میں خرچہ لگانا پڑتا ہے GHQ کے اوپر. یہ ان کو پیک کریں, گھر بھیجیں, ہم ویسے خوش ہیں, ہم ویسے ٹھیک جا رہے ہیں. اور ہمارا مقام بہت بڑا ہے آرمی چیف کی ملاقات سے سفارتی لیول پہ. اکانومی ہندوستان میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان کا آرمی چیف جس کو یہاں پر ایک سیاسی پارٹی کبھی کہہ رہی تھی ہیومن رائٹس وائلیٹ کر دیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ہندوستان کہہ رہا تھا پتہ نہیں کون ظالم آ گئے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, خلاف پوری کمپیننگ ہو رہی تھی آرمی چیف کے. دنیا کی سپر پاور نے اس کو اکنالج کیا. دنیا کی سپر پاور نے بتایا کہ پاکستان کے آرمی چیف سے ملے بغیر امریکہ ساؤتھ ایشیا کے اندر کچھ نہیں کر سکتا. ایران میں بھی اس کو ایڈوائس چاہیے. ڈاکٹر طارق فیصل چودھری صاحب, فیصل چودھری صاحب, ارشاد بھٹی صاحب. طارق صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ابھی مائک لگ رہا ہے ان کو. بھائی آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں میں نے جو باتیں کی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میں انڈین TV چینلز دیکھ رہا تھا, میں سوچ رہا تھا کہ وہاں کیا ہے. وہاں ماتم ہے, سوگ ہے, اور وہاں ایک بڑا ان کا اینکر وہ کہہ رہا تھا, اس کے منہ سے نکل گیا کہ اصل بندے کی اصل بندے سے ملاقات ہوئی ہے. واہ. اور اس کا حاصل ضرب بھی یہ ہے. اور یہ پاکستانی کمیونٹی سے ملاقاتیں, آرمی چیف کی عشائیے میں شرکت, سوال و جواب کے سیشن, پاکستان زندہ باد کے نعرے, لاکھوں عاصم منیر قربان پاکستان پر, اور یہ پینٹاگون حکام سے ملاقاتیں, امریکی خفیہ اداروں کے سے ملاقاتیں, اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ اس کے بعد اس ٹرمپ صاحب کے سیکنڈ جو ملاقات ہے وہ جیک بریگمن, تھامس سوازی اور جوناتھن جیکسن کے ساتھ, جو سینیٹرز ہیں امریکہ کے, اور یہ وہ ہیں جو فری عمران خان, ریلیز عمران خان, اور پاکستان میں جمہوریت, گرتی جمہوریت, بنیادی انسانی حقوق کے خاتمے, اور جو یہ پاکستان تحریک انصاف پر جو ظلم و ستم کی وہ جو مہمیں چلا رہے تھے ان سے ملیں, اور انہوں نے شیلڈ دی آرمی چیف کو. تو یہ اس میں تو کوئی شک نہیں, اگر ہم اپنی سیاست سے اوپر آئیں تو پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا. ہماری سفارتی جو تنہائی تھی جو آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے, وہ یہ ایک یعنی ڈائریکٹ رابطہ ہوا. اور پھر یہ ملاقات تب ہوئی جب پاک بھارت جنگ ہو چکی ہے اور ابھی کچھ سیز فائر ہوا ہے, ابھی آگے بھی کچھ ہو سکتا ہے. جب اسرائیل ایران جنگ ہو رہی ہے, جب اس خطے میں جغرافیائی تبدیلیاں ہونے والی ہیں, جب ہم دہشت گردوں اور دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں, جب ہمارے تینوں بارڈرز ایکٹیو ہیں, جب بھارت ہمیں دنیا میں تنہا کرنے کے چکر میں تھا, جب ہمیں معاشی میدان سمیت ہر میدان میں امریکہ کی ضرورت ہے, جب ٹرمپ صاحب کشمیر پر ثالثی کی بات کر رہے ہیں, جب ٹرمپ صاحب ہمیں تجارت کی دعوتیں دے رہے ہیں, جب ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی قیادت عظیم ہے, میں پاکستان کو پسند کرتا ہوں, پاکستان کے لوگ بہت اچھے ہیں, پاکستان ملک ہے, ایٹمی ملک ہے, اور پاکستان کا پوائنٹ آف ویو پہنچا ہے ٹرمپ صاحب کے سپر پاور کے پاس. ایک گھنٹے کی ملاقات تھی, 2 گھنٹے تک رہی. تو اور یہ آپ بتا چکے ہیں کہ پہلے آرمی چیف ہیں جو اپنے دورے پہ گئے ہوئے تھے اور خود ملے, جن باجوہ ملے, عمران خان وزیر اعظم تھے, اس طرح ساتھ گئے تھے. ہاں اس طرح ملے. اور مجھے یاد ہے کہ وہ ایک وفد کے ایک رکن نے بتایا کہ جب عمران خان صاحب نے جن باجوہ کا تعارف کروایا تو انہوں نے لفٹ کے پاس کھڑے ہو کر تو انہوں نے سلام لیتے ہوئے کہا کہ I know you are the most powerful man of Pakistan. یہ وفد کے بندے نے نہیں بتایا, جس نے بتایا خیر چل چھوڑے. تو وہ جس نے بتایا میرے سامنے بتایا تھا. ہاں ہمارے دونوں تھے. تو بہرحال جب انہوں نے کہا کہ ان کا نام نہ لیجیے چھوڑ دیں بات کو, تو الحمدللہ کچھ رہا تو نہیں, اب چھوڑ کیا دوں. تو مجھے خوشی ہوئی ہے کیونکہ بھارت میں جب سوگ ہے, ماتم ہے, تو مجھے خوشی ہوئی ہے. اور تحریک انصاف کو خوشی بڑی کامیابی ہے. سیدھے پوائنٹ پہ آتے ہیں. تحریک انصاف ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کو تو چھوڑ دیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب نیوٹرل رہ جائیں تو اتنا کافی ہے. مجھے ٹرمپ صاحب نے مجھے رہا نہیں کرنا, میں نے عدالتوں سے رہا ہونا ہے. لیکن وہ پاکستانی اوورسیز چیپٹر اور وہ ہمارے ایک انٹلیکچوئل, بڑے انٹلیکچوئل, میں تو ان کے انٹلیکچوئلزم پہ بھی اب حیران ہوتا ہوں. مشاہد حسین سید صاحب, انہوں نے رولا ڈالا ہوا تھا کہ بس ابھی ٹرمپ صاحب نے آنا ہے, ایک کال آنی ہے
اور عمران خان صاحب نے رہا ہو جانا ہے. اور اوورسیز چیپٹر جو بڑی توقع لگا کے بیٹھا تھا کہ عمران خان کی فیملی سے تعلق ہے, عمران خان کے داماد سے تعلق ہے, بہو سے تعلق ہے, بزنس مین جو عمران خان کے قریب ان سے تعلق, ان کو ظاہر ہے سیٹ بیک. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل ٹھیک. طارق بھائی میں کہہ رہا ہوں کٹھے ہی آپ جواب دے دیجیے گا. پتہ نہیں آپ نے میرا ابتدائیہ سنا ہے کہ نہیں سنا, بڑا گولڈن ورڈز تھے جو میں نے سویلین لیڈرشپ کی شان میں بیان کیے, تو میں دہرانے کی کوشش کروں گا. پتہ نہیں آپ اس وقت آئے تھے, کیونکہ مجھے مزہ نہیں آتا جب تک کہ حزب مخالف جواب دینے کی پوزیشن میں نہ ہوں. اور جواب دینے کی پوزیشن میں آپ اکثر اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ میرے ابتدائیے میں آپ آتے ہی نہیں ہیں, آپ آتے لیٹ ہیں, آپ کہتے ہیں دفعہ کرو, کیا بکواس سننی ان کی, ہم نے تو اپنی کام کرنا ہے. تو میں ذرا فیصل چودھری صاحب کی بات سنا کے کٹھے آپ جواب لے لوں تاکہ میری بات تو نکل گئی. فیصل بھائی, یہ خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں کہ جو کام آپ نہیں کر سکے وہ انہوں نے کر دکھایا, موجودہ حکمرانی کے ہائبرڈ ماڈل کی کامیابی ہے یہ. اور مجھے لگتا ہے آپ کو بڑا سیٹ بیک ملا, خاموش خاموش سے بیٹھے ہوئے, لگتا ہے رہائی بڑی دور چلی گئی عمران کی اس ملاقات کے بعد. نہیں, ملاقات سے پہلے بھی کوئی نزدیک نہیں تھی. اور بات یہ ہے کہ سر خطے کی صورتحال جو ہے وہ لمحہ چینج ہو رہی ہے, اور اس وقت ظاہر ہے اسرائیل ایران جو کانفلکٹ ہے جی جی وہ امریکنز کے لیے اور مڈل ایسٹ کے لیے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور انگریزی میں کہتے ہیں کہ پاور میٹس پاور. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں, اوبیسلی جو پاکستان کے جو امریکن کے ساتھ ریلیشنز ہیں وہ رولر کوسٹر ہوتا رہتا ہے, اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, لیکن ہمیشہ جو خاص کر آرمڈ فورسز کے ساتھ امریکنز کے جو ہمارا معاملات رہے ہیں ان کے ہمیشہ سے ایوب دور سے, اس سے پہلے سے بھی لے کے اب تک. لیکن سر یہ تو ایکسٹراڈنری ہوا ہے جو آرمی چیف سے ملے وہ, بالکل مسٹر ٹرمپ. اب ایشو یہ ہے کہ ساتھ ہے نہ کوئی گورنمنٹ ساتھ ہے, کیا لیتا نا. نہیں وہ تو بالکل. اب خواجہ آصف صاحب تو اپنی خفت مٹا رہے ہیں. دیکھیے خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ ایک ایسا تحفہ ہیں جو ہمیشہ دیتے رہتے ہیں. وہ مطلب کبھی چپ نہیں کرتے. وہ جو پاکستان انڈیا کی وار ہو رہی تھی تو یہ واحد شخص ہیں جن کے کلپ چلا چلا کے انہوں نے کہا کہ یہ انڈیا کے لیے کھیل رہے تھے زیادہ. اس وقت مطلب انہوں نے اتنا انتہائی بغیر سوچے سمجھے جو معاملات کیے. انفیکٹ یہ جو ثابت کرتا ہے عمران خان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق, اور جو بار بار وہ کہتے ہیں کہ جب کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی مذاکرات ہوں گے کیونکہ ان کے پاس پاور نہیں ہے. تو یہ چیز آج خواجہ آصف نے بھی ایڈمٹ کی ہے. خاص ایڈمٹ تو ہمیشہ سے وہ نہ بھی کرے تو یہ ایک نون فیکٹ ہے. ایشو یہ ہے کہ اس حکومت کا دیکھیے نا, ایک ہوتا ہے فار دا آپٹکس کا بھی انہوں نے نہیں کیا, اور انہوں نے ظاہر ہے آرمی چیف کو بلایا. اور آرمی چیف کا جو فیلڈ مارشل صاحب کا جو ان کو بلانے کا بنیادی جو انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بتایا وہ یہ ہے کہ ان کو جو یہ انڈیا پاکستان وار کے دوران ان کا جو رول تھا وہ بہت کنسٹرکٹیو تھا, اور انہوں نے اپنا ایک سوچا سمجھا جو ہے وہ رول پلے کیا. سو اس کو انہوں نے آنر کیا, اور اس کو جو ہے انہوں نے بلا کے تو جو ہے, کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں پہ تو ایک عجیب و غریب نان سیریس باتیں ہوتی ہیں کہ جی وہ امریکہ مالک ہے اور ہم یہ ہیں وہ ہیں, وہ دنیا چلاتے ہیں, وہ آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں, IMF سے بھی ورلڈ بینک سے بھی پیسے لے کے دیتے ہیں, اور وہ آج سے نہیں ہمیشہ سے چلاتے ہیں. اس میں کوئی قابل فخر بات تو نہیں ہے, لیکن انفارچونیٹلی دس از اے ریئلٹی کہ ہم ان کے مرہون منت ہیں. ڈیفینس کے لحاظ سے جو ہمارا جیوگرافیکل پوزیشن ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. ایران کے دیکھیے ایران کا جو معاملہ ہے ہمارے لیے بہت ہی ڈینجرس اس لیے ہے کہ ہماری بہت زیادہ, ایک تو ہماری اپنی انٹرنل جو پاپولیشن ہے وہ مسل کی بنیاد کے اوپر تقریباً 25-28% ہمارے پاس اہل تجنی ہیں, وچ از اے بہت بڑا چنک ہے ہماری آبادی کا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اس جو کانفلکٹ میں اپنا ایک رول پلے کر سکتے ہیں جو کہ سیز فائر کی طرف ہونا چاہیے. جہاں تک میں جو ٹرمپ اور ایک اور بات جو عمران صاحب آپ نے پتہ نہیں نوٹ کی ہے کہ نہیں, اس میٹنگ کے بارے میں ٹرمپ جو ہیں وہ بڑے ان یوزول آئے ہیں. وہ بہت زیادہ مطلب وہ ہر چیز بڑے بلنٹ ہیں وہ لیکن اس میٹنگ کے بارے میں انہوں نے بڑی ایک نپی تلی سٹیٹمنٹ دی ہے. اور یہ جو وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے یہ بھی بہت ہی کلوز نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہمارے جو ہیں وہ فیلڈ مارشل اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی ٹیم کے, کیونکہ محسن نقوی صاحب صرف وائٹ ہاؤس میں پائے گئے, وہ میٹنگ میں نہیں تھے غالباً. نہیں وہ تو آپ دیکھیں نا ان کا تو ظاہر ہے وہ جب فیلڈ آرمی چیف ہوں گے اور
آپ ڈی جے آئے ہوں گے. سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان کی سویلین لیڈرشپ کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے فیصل صاحب, میں یہ کہہ رہا تھا, نہ ان کی کریڈیبلٹی ہے, نہ ان پہ کوئی اعتماد کرتا ہے. نہیں تو جب ہم کہتے تھے آپ ہم سے لڑتے تھے, نہیں ہم سے طارق بھائی بھی لڑتے ہیں. جب ہمیں آپ کہتے ہیں, ہم جب آپ سے کہتے ہیں کہ انہاں کڑیا چ پانی کوئی نہیں, انہاں تلا چ تیل کوئی نہیں, اے اپنا سکیاں روٹیاں نے, اے اپنا ان میں کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہائبرڈ ماڈل کیا ہے, آپ نوکری کر رہے ہیں, آپ چپ کر کے نوکری کریں, جب دل کے وہ نکالیں گے آپ کو. دیکھیں نا یہ بات, آپ نہ ریلیونٹ ہیں, نہ آپ کی کوئی سے ہے, نہ آپ کی کوئی سنتا ہے. آپ کی اپنا جو ہے وہ نواز شریف صاحب ایران کے معاملے پہ بولتے ہیں, انڈیا والے معاملے پہ وہ نہیں بولے, سمم بکمم ہو کے بیٹھے ہوئے تھے جیسے پتہ نہیں انڈیا ان کی چھیڑ ہے کہ جو وہاں پہ صحافی. اور آج جو ہے وہ ایران کے معاملے میں انہوں نے 2 بیان دیے بڑی ہمت کر کے, پتہ نہیں کیڑا گولی ٹیکا لوا کے انہوں نے کیتا ہے, پر کیتا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو سویلین لیڈرشپ ہے ان کی اہلیت کیا ہے. اور بھائی 17 سیٹوں کے ساتھ تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور مطلب یہ ایک ہائبرڈ نظام کو خود یہ کہہ رہے ہیں. ان کو خواجہ آصف صاحب عمر میں بھی بڑے ہیں, لیکن یہ کوئی سٹیٹمنٹ ہے, شرم نہیں آتی اس قسم کی باتیں ٹویٹ پہ کرتے ہوئے. آپ ڈیفینس منسٹر ہیں اور آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. میننگ دیر بات کہ پاکستان میں, اور جو آپ نے ابتدائیے میں گولڈن ورڈز کہے ہیں, میں ان میں سے جو ہے حکومت کے بارے میں تو میں بالکل ایگری کرتا ہوں, لیکن سر ایک بات برائے مہربانی, آئین, جمہوریت, نظام, یہ دنیا جو ہے جدید دنیا اسی پہ استوار ہے. اور نہیں بھائی نہیں, میں آپ سے ایگری نہیں کرتا, میری بات سنیں. دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کس کے ساتھ بات کر رہی ہے؟ آپ نے تو ایگری کرنا ہی نہیں. نہیں, ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایگری نہیں کر رہا. کس کے ساتھ؟ تو میری بات سنیں, وہ باس میٹ سے باس نا, وہ تو بھائی میری بات سنیں, آپ مکس کریں 2 چیزیں. بات کریں 2 چیزیں. ویری گڈ یار, جو آپ نے تو شہباز شریف صاحب کو بالکل یار کر دیا, فارغ کر دیا یہاں پہ. ہاں میں نے کر دیا, آپ نے تو کچھ بھی نہیں کہا. ان کو گزارش کیا کہ میں بھی سچ بولتا ہوں اور آپ بھی سچ بولتے ہیں. آج فیصل صاحب ہم اور آپ سچ بولتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا چلے پوائنٹ آ گیا سر. میں تو بالکل آن ریکارڈ اپنی سٹیٹمنٹ, میں اپنی اوپینین بالکل اوپن رکھتا ہوں. اور میں تو صحافی ہیں, ہم جب چاہے جو بھی ٹویٹ دے سکتے. پاکستان میں صحافت کا یہی معیار رہا ہے. آپ کو کس نے کہہ دیا صحافت کوئی بہت اعلیٰ پائے کی صحافت؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ پہ الزام ہے, اور کچھ تو بڑے سینئر صحافی ہیں, وہ سرٹیفکیٹ بھی بانٹتے پھرتے, کون اینکر ہے, کون صحافی ہے, کون اینکر ہے, وہ صحافی نہیں ہو سکتا. کچھ ایسے بھی ہیں. وہ منٹو صاحب کا افسانہ تھا, اس کا نام تھا چغد, اب میں اردو کا نام ہے. وہ کہتے تھے کہ اس چغد کے نام جو بیچ کھیت میں جا کے اپنے چغد ہونے کا اعتراف کرے. ایسے بھی اس ملک کے اندر صحافی رہے ہیں, سارے تو نہیں بلکہ ابھی بھی ہیں. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے کرنا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ نے کیا کرنا ہے. اچھا میں آگے چلتا ہوں. طارق بھائی آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. یار چھوڑیں, آپ نے اس کرٹیسزم کے منہ نہیں لگنا. وہ میں دے رہا ہوں, فیصل صاحب دے رہے ہوں, بھٹی صاحب, کہ جی شہباز شریف باس نہیں ہے, شہباز شریف نااہل ہے, شہباز شریف صاحب تو نوکری کر رہے ہیں. چھوڑے, دفاع کریں یار, ان چکروں میں نہیں پڑنا. ڈونلڈ ٹرمپ زندہ باد, آرمی چیف زندہ باد, ہائبرڈ سسٹم زندہ باد. آرام سے سر کام کریں. اس ملک کے اندر یہی سسٹم چل سکتا ہے. ٹھیک ہے پارلیمنٹ رکھی ہوئی ہے, اچھی بات ہے, آئین بھی ہے. مجھے تو کبھی ان دونوں نے امپریس نہیں کیا, مجھے تو ہمیشہ وردی نے امپریس کیا ہے. اس لیے بچپن میں میرا خواہش تھی آرمی میں جانا, پی ایم اے لانگ کورس پہ میں بھی گیا میں. تو ابھی میں آج اگر ہوتا فوج میں بریگیڈیئر جنرل تک پہنچ جانا تھا میں نے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ لوگ بس ویسے ہی ہیں سائڈ ککس, لیکن مائنڈ نہیں کرنا آپ نے. جی سر, بہت زبردست ملاقات تاریخی. اب ٹھیک ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارا وہ جو انٹرو دیا تھا وہ بھی تمام ایک گزارش یہ ہے کہ بھٹی صاحب کو نہ بلایا کریں آپ کے ساتھ. پروگرام میں ریکارڈنگ کی وجہ سے میں نے کہا یار یہ کہہ رہے ہیں ایک اور پروگرام میں ریکارڈنگ کی وجہ سے جی تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, اور یقیناً میں آپ کے جو گولڈن ورڈز ہیں وہ سننے سے محروم رہا. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے گولڈن ورڈز جو ہے وہ ہماری تعریف میں بولے. لیکن ان دونوں میرے دوستوں کی اور بھائیوں کی گفتگو سن کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ گولڈن ورڈز جو ہیں وہ کیا تھے. بالکل میں بات یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی جو بات کی ہے نا, یہ باتیں جو میرا بھائی فیصل کر رہا ہے, جو میں نے ساری تفصیل سے سنی, کو بھٹی صاحب کی باتیں سنی, ہمیں چھوڑیں ہم کہاں ہیں, ان کی گفتگو کیا ہے, اور ہم نے کس کو رسپونڈ کرنا. صاف کر کے پانی لائے. جی موضوعات واقعی ہی پاکستان کے لیے بے معنی ہو چکے ہیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان موضوعات کی جو ابھی میرے دونوں بھائی کہہ رہے ہیں. اور یہ میں گورنمنٹ کی نہیں کہہ رہا کہ ہمارے لیے, میں کہہ رہا ہوں پاکستان کے لیے یہ موضوعات بے معنی ہو چکے ہیں, اس لیے کہ ملک بہت آگے چلا گیا ہے. عمران خان جیل میں ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
اس موضوع کو ڈسکس کیا جائے یا نہ کیا جائے اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان کہاں سے رہا ہوگا، اس پہ بات ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں گل ود گئی ہے. پاکستان بہت آگے چلا گیا ہے. 2-3 بہت زیادہ ود گئی ہے، ود تو بھی زیادہ ود گئی ہے. ہمارے ساتھ جو کچھ رہا ہی اس خطے میں انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ ہوا، جی جو اس خطے میں نہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ بات میں نے کیوں کی ہے. چلیں چونکہ آپ نے ٹوکا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک استاد نے نا ایک بلیک بورڈ پہ، میرے اور آپ کے زمانے پہ نا وہ چاک سے لکھا کرتے تھے، وائٹ بورڈ اور فلاں آ گئے ہیں. تو اس نے استاد نے 2 فٹ کی، ان کا بھی وہی زمانہ تھا بھٹی صاحب کا، فیض چودھری صاحب کا. یہ کون سا لیٹسٹ ہے؟ بٹائے ہوئے بلیک بورڈ پہ کیا لکھا؟ ہمارا ساتھ دوبارہ ٹائم دے دینا. بلیک بورڈ پہ کیا لکھا؟ سمجھ نہیں آتی. سوری عمران بھائی ان انٹرپٹڈ میں ان انٹرپٹڈ بول رہا ہوں، آپ نے سب چپ کر جاؤ. ابھی دیکھیں بات پھر مجھے نئے سرے سے شروع کرنی پڑ رہی ہے. اچھا لوگ دوبارہ سنیں گے، آپ کو سنائیں. جی بتائیں. تو استاد نے چاک سے بلیک بورڈ پہ 2 فٹ کی لکیر لگائی اور کلاس کو کہا کہ بغیر اسے مٹائے ہوئے چھوٹا کرو. کوئی بھی اسٹوڈنٹ نہیں کر سکا. تو استاد نے 2 فٹ کی لکیر کے اوپر 4 فٹ کی ایک لکیر لگا دی اور کہا کہ بغیر مٹائے یہ چھوٹی ہو گئی ہے. تو پاکستان جو ہے نا وہ 4 فٹ کی لکیر ہے. اب یہ بہت آگے چلا گیا ہے. اب یہ عمران خان اندر ہے، باہر ہے، نہیں ہے، فلاں ہے. یہ 2 فٹ کی لکیر ہے، بغیر ہاتھ لگائے یہ موضوع چھوٹا ہو گیا ہے. آئی ووڈ سے ان دس وے نا، بغیر ہاتھ. میں آپ کو ایک چیز کہوں، اگر آپ مائنڈ نہ کریں، ایک بات سننے سے بڑا مزہ آئے گا. اب آتے ہیں اگلی بات. سر اگلی آپ ہی نے بتا دیا. 1 منٹ طارق بھائی، 1 منٹ. اصل میں یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ، اس کے بعد یہی شروع کریں گا. ٹائم بہت ہے میرے پاس، سب سے زیادہ ٹائم آپ کو دوں گا کیونکہ آپ لوگ بہت بیچارے ہیں. آپ کے پلے سر سن تو لے، میں آتا ہوں. آپ کی مثال پہ آپ نے کہا، استاد نے کہا کہ یہ 2 فٹ کو بڑا کس طرح چھوٹی مٹائے بغیر چھوٹی ہو جائے گی، 4 فٹ کھینچ دی. آپ نے کہا تو بھائی آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. آپ 2 فٹ ہیں اور ہماری آرمی کی قیادت 4 فٹ ثابت ہوئی ہے کہ آپ کو مٹائے بغیر ہی جو ہے وہ اتنے بڑے ہیں کہ آپ ہوں یا نہ ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اب آگے چلیں جی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اس لیے کہا کہ عمران خان کا یہ موضوع جو ہے، اگین آئی ریپیٹ شارٹلی، کہ یہ بہت پیچھے رہ گیا ہے. پاکستان آگے نکل گیا ہے. وہ شروع ہوتا ہے آپ کے پاکستان انڈیا کانفلکٹ سے. وہاں آپ کو وہ کامیابی ملتی ہے جو فقید المثال ہے، پوری دنیا نے دیکھی ہے اور پوری دنیا نے مانا ہے. وہ جنگ ہو، وہ آپ کا فضائی کمپٹیشن ہو، وہ آپ کا سائبر وار ہو، وہ آپ کی میڈیا کی جنگ ہو، سفارتی جنگ ہو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں بہت واضح کامیابی دی ہے اور اس میں پاکستان کی قوم آپ کو متحد نظر آئی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی نظر آئی ہے. ملک آپ بہت آگے چلا گیا. اس سے فائدہ اٹھائیں، اس اتحاد سے فائدہ اٹھائیں. پاکستان کو جو پوری دنیا میں ریکگنیشن ملی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہم نے اٹھانا ہے انشاءاللہ. اس لیے یہ موضوعات پیچھے چلے گئے ہیں. دوسری بات، آج جو صف ماتم کا لفظ بالکل ٹھیک استعمال کیا گیا کہ ہر اس چیز پہ جس میں انڈیا میں صف ماتم ہے، سمجھیں وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. آج جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ایک غیر معمولی ملاقات ہوتی ہے امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، وہ آپ دیکھیں کہ گھنٹے کی ملاقات ہے، 2 گھنٹے پہ چلی جاتی ہے. یقیناً اس کے اوپر جو موضوعات ہیں ان پہ پسندیدگی بھی میرا سوال کچھ اور ہے آپ سے. میرا سوال کچھ اور ہے، آہستہ آہستہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. آپ پہ یہ سر میرا سوال یہ تو ہمیں سب کو، آپ تو وہی بتا رہے ہیں جو ہمیں پتا ہے کہ 1 گھنٹے کی ملاقات 2 گھنٹے میں چلے گئی. امریکہ کے جو سپریم کمانڈر ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف سے اٹرلی امپریسڈ ہے اور رائٹلی امپریسڈ ہے. سوال تو آپ سے ہونا چاہیے نا. آپ کا پرائم منسٹر جو ہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی، کوئی حیثیت نہیں دنیا میں. کیا IMF، کیا امریکہ، کیا لون، کیا دنیا، کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مطلب یہ شہباز شریف صاحب کی شخصی خامی ہے یا یہ ان کے پورٹ فولیو کی خامی ہے یا پرائم منسٹرشپ رتی ٹوکری ہے اس ملک کے اندر؟ سوال یہ ہے، اس کا جواب دیجیے. بات یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا، جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا ملک کے لیے، اچھا سسٹم کے لیے، پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے، پھر میں ذاتی طور پہ بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے جو بھی کام کر رہا ہے، جہاں بھی کر رہا ہے، اسے اپریشیٹ کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن پاکستان انڈیا کی میں نے تفصیل سے بات کی ہے، ابھی اس وقت ہمارے بارڈر کے اوپر ایران اور اسرائیل کا جو کانفلکٹ چل رہا ہے، اس کے حوالے سے سر چھوڑے بھی میں آتا ہوں اس کے اوپر. میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے بڑی اچھی بات کی طارق بھائی، پاکستان کے لیے جو بھی کوئی کام کر رہا ہے آپ نے کہا اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، یعنی کہ فوج. آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ سے مراد آپ کی حکومت، آپ کا پرائم منسٹر، وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، دیکھیں 2 باتیں ہوتی ہیں نا. میں آپ کو چلیں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. جب پاکستان انڈیا کی جنگ لگی ہوئی تھی، آپ کے بھی وہی جذبات ہوں گے اور یقین کریں تو میرے تو 100% تھے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی SMG اٹھاؤں اور بارڈر پہ چلا جاؤں. ٹھیک ہے، اور ضرورت پڑے گی تو جاؤں گا، وعدہ ہے انشاءاللہ.
لیکن چونکہ وہاں پہ بارڈر پہ جو لوگ کام کر رہے تھے وہ بارڈر پہ ڈیوٹی دے رہے تھے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا جناب کہ ہم نے سفارتی جنگ لڑی. چلیں میری بات کریں, میرے پرائم منسٹر کی بات کریں. ہم میڈیا پہ رہے. پرائم منسٹر تو خیر ظاہر ہے براہ راست فوج کے ساتھ تھے, سپہ سالار کے ساتھ تھے, اور آپس میں مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا کہ انڈیا کو ریٹیلیٹ کرنا ہے. ان کو چھوڑے, میں اپنی بات کرتا ہوں. میڈیا پہ تھا, ہر جگہ پاکستان کا مقدمہ پیش کیا, پارلیمنٹ میں قراردادیں پیش کیں, سینٹ میں قراردادیں پیش کیں. تو ہر جگہ کے اوپر نا آپ اپنے ملک کے لیے لڑ سکتے ہیں. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. ضروری نہیں ہے کہ ٹرمپ سے جناب ملنا ہے تو سب نے ملنا ہے, بارڈر پہ جانا ہے تو سب نے جانا ہے, میڈیا پہ ہونا تو پوری قوم نے ہونا ہے. ہر بندہ اپنی پوزیشن کے مطابق لڑتا ہے اور کام کرتا ہے. ٹرمپ کا ملنے کا مطلب یہ ہے دوسروں کو سپر پاور, یعنی دنیا. دیکھیں سر طارق بھائی, ٹرمپ از ناٹ این انڈیویجول. ٹرمپ کے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ورلڈ جو ہے وہ کس کو سمجھتی ہے کہ اس کے پاس قیادت ہے, قیادت کی صلاحیت ہے, اس کے پاس دماغ ہے. اور صرف یہ فوج کی بارڈر کی بات نہیں ہو رہی, بات ساری اوورال ہو رہی ہے. اکانومی کون چلا رہا ہے اس ملک کی, اس ملک کے خارجہ معاملات کون چلا رہا ہے. آپ لوگ تو صرف اوپر نیچے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں ڈبل شفٹیں لگ رہی ہیں. یہ سب کچھ ہمیں اپنے اداروں کو سونپنا چاہیے جو اچھا کر رہے ہیں. ڈبل پیسے دے رہے ہیں, پارلیمنٹ خرچہ. اس وقت اس ملک میں جو سیکیورٹی سچویشن ہے, اس ملک میں الحمدللہ کوئی سیکیورٹی سچویشن نہیں ہے. ایران میں اسرائیل میں ہے, اس میں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر از دا موسٹ ریلیونٹ پرسن. نہیں سر نہیں, آرمی چیف از دا موسٹ ریلیونٹ پرسن جو صورتحال ہے, ریگارڈلیس آف آپ طارق بھائی آپ کی گورنمنٹ. اور مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ اپنے اداروں کو, اپنے ملک کو کیوں کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. استغفر اللہ العظیم, ہم چاہتے ہیں وہ تو کمپرومائز نہیں ہوئے کبھی. ہمارے ادارے جو ہے اور ہماری آرمی جو ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اٹھیں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, آپ پہ بھی کوئی کریڈیبلٹی آئے, آپ پہ بھی لوگ ٹرسٹ کریں, آپ بھی کوئی کام کریں پاکستان کے لیے. میں یہ کہہ رہا ہوں سر, امریکہ پاکستان کا ہاتھ پکڑ رہا ہے, پاکستان کو اپریشیٹ کر رہا ہے, ہماری ترجمانی ہماری فوج کر رہی ہے, اس کا چیف کر رہا ہے, آپ نہیں کر رہے. You don't represent us. You don't represent us anymore, sir. In the world, you don't represent us. And you don't have the credibility. آگے پیچھے کو نہ کریں, پاکستان کو آگے بڑھنے دیں. نہیں, پاکستان آگے بڑھ رہا ہے, اس میں آپ کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ irrelevant ہو گئے ہیں. یہ آگے آپ لوگ irrelevant ہو گئے سر. جو اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے اس ملک کے لیے اسے کرنے دیں. وہ کہہ رہے ہیں جو جس طرح چل رہا ہے بالکل ٹھیک ہے. میں تو کہہ رہا ہوں مجھے تو بڑی خوشی ہے. ان کو کس چیز کی پھر پروٹوکول اور الیکشن اور کیوں تنخواہیں مل رہی ہیں بھائی؟ دیکھیے کام تو سارا فوج کر رہی ہے. سب سے پہلے تو ہم سارے اس بات پہ, فیصل بھائی سمیت, آپ سمیت, مجھ سمیت سارے ہیں کہ یہ پاکستان کی عزت اور وقار کا میں اضافہ ہوگا اس ملاقات سے. پہلی بات ہوا ہے ہاں ہو, اور آگے بھی ہوگا ظاہر ہے. دوسری بات, میں عمران خان صاحب کے دور میں بھی 1 پیج کا حامی تھا اور اب بھی 1 پیج کا حامی ہوں کہ ہونا چاہیے 1 پیج پہ اسٹیبلشمنٹ کو. اور پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے, پوری دنیا میں کہیں اسٹیبلشمنٹ کا تھوڑا انپٹ ہوتا ہے, کہیں زیادہ ہوتا ہے, وہ تو ہونا چاہیے. لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ جو آپ نے سوال کیا اور طارق بھائی سے, اور جو انہوں نے بڑی لکیر لگا دی, تو یہ بڑی لکیر انہوں نے صحیح کہا ہے. اب یہ چھوٹی لکیریں یہ ہیں, یہ خود یہ حکومت جو ہے یہ چھوٹی لکیر ہے. اب یہ میٹر نہیں کرتے. ٹرمپ صاحب نے بھارت میں کس سے بات کی؟ 35 منٹ الیکٹڈ پرائم منسٹر سے, مودی سے. اور ٹرمپ صاحب ہمارے کس سے ملے؟ آرمی چیف سے. کیوں ملے؟ قرضوں کے لیے کون دوڑتا پھرتا ہے؟ آرمی چیف. معیشت کون بہتر کرنے کے چکر؟ زراعت, فوج, ملکوں سے تعلقات, دہشت گردوں سے لڑائی, دشمن سے لڑائی, خارجہ پالیسی, داخلہ پالیسی. پاکستان واقعی طارق بھائی آگے نکل گیا ہے, کیونکہ اب یہ پاکستان میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کا کام تھا شفاف الیکشن, آئین کی بالادستی, پارلیمنٹ کا تقدس, جمہوریت کا حیا, بنیادی انسانی حقوق, آزادی اظہار رائے. آپ ساروں نے یہ گھول کے اس کا جمال گھوٹا بنایا اور پی لیا ہے. اب چھوٹی لکیریں یہ رہ گئی ہیں. اب آپ بھی میٹر نہیں کرتے. آپ اقتدار میں ہیں, مانا, آپ حکومت میں ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ کون کتنا جیتا ہے, جیت کے آیا ہے اور آ کر بیٹھا ہے, مانا, ہم ساروں کو پتہ ہے, کوئی مانے نہ مانے. اس وقت اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ فوجی قیادت ہے. مثال کے طور پہ اگر یہ نہ ہوتی, انڈیا بڑا خوش ہو رہا ہوگا. اگر نہ ہوتی, انڈیا کیوں خوش ہو رہا ہوگا جی؟ یہ موضوعات ڈسکس ہو رہے ہیں. میں حیران ہوں سر, انڈیا میں حیران ہوں آپ پہ کہ بجائے اس چیز کو آج اپریشیٹ کرنے کے, ہم تو اپریشیٹ کر رہے ہیں کو بین الاقوامی سطح کے اوپر کیا کامیابیاں مل رہی ہیں. الحمدللہ ہم خوش ہیں اپنی فوج اور اپنے آرمی چیف. بھائی جان کبھی آپ قابل احترام ہے میرے بڑے بھائی. بھائی جان یہ روز گفتگو آپ کرتے ہیں, یہ گفتگو آپ روز کرتے ہیں حاجی صاحب, تو ڈیلی آپ کے یہی ٹکا ٹک پہاڑے کی طرح گفتگو ہوتی ہے, یہ کرتے رہیں گے.
ان چیزوں کو سیلیبریٹ کریں کہ پاکستان کو اعلیٰ عزت دے رہا ہے. ہم دنیا بھر میں آپ کا وزن بڑھ رہا ہے. یار ویسے آپ پولیٹیشین بن گئے, ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں آپ کدھر ہے اس سیلیبریشن میں, آپ کی پرفارمنس کدھر ہے. سب سے بڑے چیمپئن آپ ہیں, سب سے بڑے سٹیبلائزر آپ ہیں پیس کے. آج دنیا مان رہی ہے اس بات کو. ایک دن تو خوش ہو لیں. چلو ہم تو خوش ہیں, ہم بتا یہ رہے آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے سب کچھ. چلو آج خوش ہو نہیں, اس طرح نہیں خوش ہونے دیں گے سکون. نہیں طارق صاحب, ایک بریک کے بعد فیصل چودھری صاحب آپ ذرا جواب دیں کہ آج خوشی کا دن ہے, آج سیلیبریٹ پاکستانی خوش ہے. ہر پاکستانی خوش ہے تو کیا محب وطن پاکستانی فیصل صاحب آپ ایک دن خوش ہو جائیں, کل یہ گفتگو کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ ابھی میں آپ کو لے کے جاؤں گا تہران, وہاں پر بمبارمنٹ ہو رہی ہے, تہران بمبارمنٹ کر رہا ہے. لائیو آپ کی بات کروائیں گے وہاں پہ لائیو رپورٹر سے تہران سے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ تہران سے جوائن کیا ہے جان حسین صاحب نے. آپ صحافی ہیں اوبویسلی اور آپ وہاں سے رپورٹ کریں متواتر. جان صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت خبریں یہ تو یہ آ رہی ہے کہ ایران نے بہت بڑا حملہ کر دیا اسرائیل کے اوپر, کیا ایسا ہی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ریسنٹلی جو کیا گیا جس کے اندر وہ انہوں نے ساتھ ایک ہاسپٹل تھا وہ بھی, اور وہ پولیس کا ہیڈ کوارٹر بھی. پوزیشن کیا ہے؟ ایران کتنے حملے کر رہا ہے, کہاں حملے کر رہا ہے, اور اسرائیل کتنا اٹیک کر رہا ہے تہران پہ جہاں پہ آپ کھڑے ہوئے اس وقت موجود ہیں جہاں پہ؟ السلام علیکم کامران صاحب. ایران نے جو اس وقت حملہ کیا ہے, کل تو خیر میں نے خود اپنی آنکھوں سے زندگی میں پہلی دفعہ ایسا مسل جاتا ہوا دیکھا ایران کا. میں عموماً مسلز دیکھتے رہتا ہوں, مسل لانچ دیکھتا رہتا ہوں یہاں سے چھت سے اپنی, بٹ کل پہلی دفعہ ایسا ہے کہ میں نے ایران کی اس طریقے کی میزائل دیکھی, اور اس کی ٹیکنالوجی کا ابھی اندازہ نہیں ہے. اور رپورٹس خود بھی کہہ رہی ہیں کہ پہلی دفعہ ایسا کوئی نیا سورٹ آف مسل جو ہے وہ ایران نے لانچ کیا ہے. ایران کا جو حملہ تھا اس کی شدت کافی زیادہ تھی. سوراکن میڈیکل سینٹر جو ہے اس کے برابر میں ایک آئی ڈی ایف کا ہیڈ کوارٹرز جو ہے وہ تباہ کیا گیا ہے, اور اس کے دوسری طرف سوراکن میڈیکل سینٹر کی دوسری طرف ایک سائبر ٹیلی کمیونیکیشن کا جو ان کا آپ سینٹر تھا اس کو بھی تباہ کیا گیا ایران کی طرف سے. اس کے علاوہ تیل اویو میں جو بلڈنگ ہے اسٹاک ایکسچینج کی, اسرائیل کی اسٹاک ایکسچینج کی جو بلڈنگ ہے اس کو بھی ڈیمیج کیا گیا, اس کو بھی اسٹرائک کیا گیا. اور مختلف مقامات پہ پورے اسرائیل میں, ہائفا میں, تیل اویو میں, آکیوپائڈ ٹیریٹریز میں, مختلف جگہوں پہ اسرائیل نے جو ہے وہ ملٹری انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا, اور کافی حد تک کافی سخت ڈیمیج ہوا ہے, جس کی وجہ سے آئی وڈ سے کہ آج جو حملوں کی انٹینسٹی ہے, اسرائیل کے جو ڈرون سٹرائکس کی انٹینسٹی ہے وہ بہت کم ہے. رات بھر میں بالکل سکون سے سویا ہوں, پورا دن سکون سے نکلا ہے. تھوڑا بہت انٹرسیپشن ڈرون کی ہو رہی ہے آبویسلی, کچھ آدھا ایک گھنٹہ پہلے آئی وڈ سے ڈرون انٹرسیپشنز ہوئی ہیں, 5-6 ڈرون انٹرسیپشنز ہوئی ہیں, بٹ نارملی آج رسپانس بالکل جو ہے. یہ بتائیں جان صاحب, یہ سوچا جا رہا تھا کہ ان کے پاس تو کوئی ایسا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو بریک نہیں ہو سکتا. کس حد تک ایران نے اسرائیل کا سسٹم بریک کر دیا, اور اگر بریک کر دیا تو تیل اویو تو بڑا چھوٹا شہر ہے, تو کتنا بڑا خطرہ ہے اسرائیل کے لیے, اور کتنا آپ کے خیال میں مواد ہوگا کہ تیل اویو پورا اڑا سکتا ہے اگر اڑانا چاہے تہران؟ جی بالکل, نیریٹو اسرائیل نے ایسے ہی بنایا ہوا تھا کہ وہ جو ہے ان کو پینیٹریٹ نہیں کر سکتا, آئرن ڈوم ان کو شیلڈ کیا ہوا ہے, واٹ ناٹ. فیصل صاحب خوشی کا دن ہے آج, ساری پاکستان خوش ہونا چاہیے پاکستان کی اوورال کامیابی کے اوپر. پتہ نہیں آپ اس وجہ سے شاید غمزدہ ہیں کہ ٹرمپ نے آ کر ایک ٹویٹ کے ذریعے عمران خان کو رہا نہیں کروایا. کیوں جی؟ لگتا ہے فیصل صاحب کی یہی ٹریجڈی ہے. جی فیصل بھائی. سر بات یہ نہیں ہے کامران بھائی, میں دیکھیے کچھ چند بنیادی سوالات ہیں جو کہ بڑے اہم ہیں. آپ نے کہا کہ سویلین حکومت جو ہے اس کے بارے میں سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم ہیں یا جو سویلین لیڈرشپ ہے ان پہ عدم اعتماد جو ہے وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا بھی ہے کہ انہوں نے ان کو مدعو بھی نہیں کیا, اور اتنے امپورٹنٹ سیکورٹی ایشوز اور ٹریڈ ایشوز کے اوپر بات کے لیے ان کو نہیں بلایا گیا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو ادھر کی اس وقت امپوز سویلین حکومت ہے ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ وہ نہ فیصلہ کرنے کی پاور رکھتے ہیں, نہ استعداد رکھتے ہیں, نہ ہی ان میں یہ طاقت ہے, اور وہ جو ہیں خود بھی کسی اور کے کندھوں پہ چڑھے ہوئے ہیں. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو واحد سویلینز گئے ہیں محسن نقوی صاحب بھی نون لیگ کے تو نہیں ہیں, نہ ہی وہ پیپلز پارٹی کے ہیں. وہ تو جس پارٹی کے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے, وہ تو فیصل واڈا اور وہ آپس میں بقول ثناء اللہ صاحب کے وہ کزن ہیں, تو ایک ہی فیملی ہے, تو وہ لوگ گئے ہیں. تو ادھر کا ریپرزنٹیشن جو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی نمائندہ حکومت ہیں اور لوگوں نے ہمیں یہ کیا, لوگوں نے ہمیں وہ دیا, ہم نے ووٹ دیا, جھوٹ موٹ کی جو بھی بات ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے کہ ان پہ عدم اعتماد اس قدر کی ہے
کہ ان کو اہم ترین میٹنگز میں نہیں لے کے جایا جاتا. یہ ایک بہت سنجیدہ سوالیہ نشان ہے اس حکومت کی جو کریڈیبلٹی کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں, آئی ہیو آلویز مینٹینڈ کہ جو بھی پاکستان کے فیصلے ہیں پاکستان کے اندر ہونے ہیں. اسی لیے جو میں نے واشنگٹن میں جو مظاہرے ہوئے ہیں ان کی میں نے کھل کے مخالفت بھی کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل غلط بات ہے. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. جو یہاں کے معاملات ہیں یہاں پہ ہی حل ہوں گے, اور اس میں جذباتیت کی گنجائش نہیں ہے. اور لیکن یہ حکومت کی جو ایک کریڈیبلٹی ہے اور اس کی ساکھ کے اوپر بہت سیریس سوالات کھڑے ہو گئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس حکومت کو ریپلیس کر کے ایسی حکومت لائی جائے جو کہ طاقتور فوج کو طاقتور سیاسی استحکام دے سکے اور ان کے ساتھ کھڑی ہو سکے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. طارق بھائی آپ جواب ضرور دیں گے, لیکن کوئکلی پہلے جان حسین صاحب کنٹینیو کر. جان آپ کو میری آواز آ رہی ہے تہران سے ہمارے ساتھ؟ جی جی. اب مجھے بتائیے ذرا ایران میں سینٹیمنٹ کیا ہے, وہاں کی عوام کیا خوفزدہ ہے, اندر چھپی ہوئی ہے, یا اور وہاں کی اپوزیشن پارٹیز کیا کر رہی ہیں, کتنا خطرہ ہے اسرائیل کے اٹیک سے ایران کی اس گورنمنٹ کا خاتمہ ہونے کا؟ جی ایران میں اس وقت آپ یقین نہیں کریں گے بہت سکون کی صورتحال ہے. ان ایکسپیکٹڈ ہے آئی نو, بٹ انریزنیبل بھی آئی نو, بٹ بہت زیادہ سکون ہے یہاں پہ. میں 1 بجے آ رہا تھا تو مجھے روڈ پہ باقاعدہ لوگ پیڑ کے نیچے جو ہے وہ لیٹے ہوئے سوتے ہوئے بھی نظر آئے, نیپ لیتے ہوئے. یہاں پہ ان کا کیلولا کا کانسیپٹ ہے, تو وہ سوتے ہوئے بھی مجھے لوگ نظر آئے. میں کافی حیران ہوا. 12 لوگ یہاں پہ کہتے ہیں, جب تک میری بات ہوئی ہے لوگوں سے, لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو اسرائیل حملہ کر رہا ہے, دس از نتھنگ. کیونکہ ایران عراق وار 8 سال چلی, 81 میں پارلیمنٹ اڑی, سینکشن زندگی بھر ان کے اوپر رہی, تو لوگ کہتے ہیں یار ویو سین ورس. اور لوگ کافی ریزیلینٹ ہیں, لوگ کافی کانفیڈنس رکھتے ہیں, کافی پازیٹیو ہیں. اینڈ آئی وڈ سے کہ اٹس ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ, بٹ ریالٹی ہے یہ آن گراؤنڈ. بٹی صاحب آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایران میں تباہی کتنی ہوئی ہے؟ یعنی تہران میں جون صاحب شکریہ آپ کا, بڑی یعنی آپ وہاں ہیں, بڑی وہاں تباہی کتنی ہوئی؟ سر ٹائم بڑا کم ہے, جس سوال آپ کا جو ہے اس پہ آتے ہیں نا. تہران میں تباہی کتنی ہوئی ہے؟ جی جان صاحب. جی جان صاحب. جی ایران میں تباہی شروع کے کچھ دنوں میں تباہی کافی اچھی خاصی ہوئی. ریزیڈینشیل بلڈنگز پہ جہاں پہ ملٹری کمانڈرز رہ رہے تھے وہاں پہ ڈرونز کے تھرو ہٹ کیا گیا ہے. آئل ڈیپو کے اوپر بھی ہٹ کیا گیا ہے. پارس سرزن گیس جو ان کا جو آئل ریفائنری ہے وہاں پہ بھی ہٹ کیا گیا ہے. بٹ آئی وڈ سے اب تباہی کافی کمی کی طرف جا رہی ہے اور ریورس جو ہے پوزیشن نظر آ رہی ہے. تو کتنا ابھی بھی خدشہ ہے کہ موساد کے ایجنٹس ایران کے اندر موجود ہیں, ایران کی گورنمنٹ میں موجود ہیں, ایران کے ملٹری میں موجود ہیں, یہ کتنا خدشہ ہے ابھی بھی, یا وہ ان کو سب کو سب ہٹا دیا ہے ایران نے؟ بالکل ایسا ہے. آئی وڈ سے کہ بالکل ایسا ہے. ظاہر ہے یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں, ایک صاحب انٹلیکچوئل, ان سے میں یہی بات پوچھ رہا تھا, تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہاں پہ $100 بلین ایک سپر پاورز کا ایک گروپ جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے یہاں پہ. آبویسلی پینیٹریشن ہے, میڈیا ویسٹ کے ہاتھ میں ہے, سوشل میڈیا جو ہے وہ ویسٹ کے ہاتھ میں ہے. طارق بھائی مجھے بتائیے کہ میرا خیال ہے کہ یہ بحث ہی فضول ہے, کیونکہ فیصل چودھری صاحب تو کیونکہ اپوزیشن ہے اس لیے باتیں کر رہے ہیں. آپ ان چیزوں کو سیریس نہ لیں کہ اہم ترین میٹنگ میں نہیں بلایا گیا, کوئی اعتماد نہیں ہے سول لیڈرشپ کا. سول لیڈرشپ میں تو کہتا ہوں ویسے ہی ریلیونٹ ہے. تو آگے چلتے ہیں. اب آگے کیا ہے, مطلب ہم نے اب آگے کیا کرنا ہے؟ مطلب اوبیسلی آپ نے تو کچھ بھی نہیں کرنا نا, آپ سے براد آپ کی گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کرنا. ہمیں تو اب دوسری طرف باضابطہ طور پہ باقیوں کو بھی, ہم تو شروع سے دیکھ رہے ہیں جی, باقیوں کو بھی دیکھنا پڑے گا. فیصل چودھری صاحب کو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں وہ لیڈرشپ جو عمران خان کی شکل میں RTS بٹھا کے لائی گئی, اور اس کے بعد ان کے MNAs کو اسمبلی میں نمبر گیم پوری کرنے کے لیے بھی جو سہولت فراہم کی جاتی تھی, اس مضبوط سویلین گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اور اس مضبوط سویلین پرائم منسٹر عمران خان کی بات کر رہے ہیں, جس نے خود یہ فرمایا کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. بھائی میں تو بالکل ویلا پرائم منسٹر تھا. شہباز شریف نے تو یہ نہیں کہا, نواز شریف نے نہیں کہا, جو خود کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ککھ بھی نہیں تھا, میرے پلے ککھ بھی نہیں تھا, اور اس کے بعد چھوڑ دیتا. تو لے کے آ رہا تھا وہاں پہ 4.5 سال, جو 4.5 سال بعد تو کہہ رہا ہے میرے پاس ککھ نہیں تھا. وہ یہ وہاں صحیح ہے. طارق بھائی میں اپریشیٹ کرتا ہوں, خواجہ عاصم نے ٹویٹ کر کے بتا دیا, وہ پہلے بتا رہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, عمران خان نے بعد میں بتایا. یہ فرق البتہ ہے نا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میری گفتگو یا تو یہ سمجھ نہیں رہے, یا یہ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں, یا میں سمجھا نہیں پا رہا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو تانا زنی ہم ایک دوسرے کو کرتے رہتے ہیں نا, طنز کے چھوڑے یار, ایک فیکٹ کرتے ہیں, لگے رہے یار, لگے رہے, وی ڈونٹ کیئر. نہیں سر, ان کو ساتھ لے کے چلیں, چینج ہو چکے ہیں, پاکستان کے موضوعات بدل چکے ہیں. طارق بھائی دیکھیں, اور بات ہے پرائم منسٹر کی. اگر آپ عمران خان کی یہ جو میں نے بتایا نا, دا موسٹ پاورفل سو کالڈ, ابھی جو میں نے آپ کو کسل کہانی تو بتا دی, لیکن میں آپ کو اپنے پروگرام کا کلپ بھیج سکتا ہوں کہ جب وہ
बाजवा साहब के साथ ही किसी दौरे पे थे, तनकीद हो रही थी, एंकर ने ये सवाल किया, यही सवाल जो आज आपके प्रोग्राम में ज़ेर मौजू बहस है। मैंने कहा वहाँ पे वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई विल नॉट टॉक अगेंस्ट हिम। आज आप देखें कि इंडिया की अपोजिशन, उसने मोदी का तुएं निकाल दिए हैं, अपोजिशन ने, मीडिया ने, लेकिन उनका लीडर ऑफ अपोजिशन इंडिया में तो एतराज़ कर रहा है, लेकिन मोदी जब बैनुल-अक़वामी दुनिया में मुकदमा लेके जाता है इंडिया का, तो लीडर ऑफ अपोजिशन इंडिया का वहाँ मोदी के साथ खड़ा है। तो ये होता है नेशनलिज्म। आप लोग जो है इस वक्त जब मुल्क एक तरक्की, बेहतरी, और मैं यकीन करें, मैं मानता हूँ इस बात को कि मुझे नहीं यकीन था कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान को इस तरह तरक्की करता हुआ देखूंगा, या ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिलेगी कि दुनिया भर में पाकिस्तान की इस तरह इज़्ज़त हो, पजीराई हो, माना जाए पाकिस्तान की सलाहियत को, फ़ौज को, उसके प्रोफेशनलिज्म को, आपको आज के प्रोग्राम का सारा की यूनिटी को मोटो बताऊं क्या है? सुने जरा, ये बात आपने देखी है तो इसको आगे लेके चले। सर मेरी बात सुने, वही बात आपने लतीफा सुना है ना, रोज करते रहते हैं, करते नहीं, आप इस मुल्क की जान छोड़ दें, इंशाल्लाह ये आपका ख्वाब पूरा हो जाएगा। क्या कहा इन्होंने? आप इस मुल्क की जान छोड़ दें, आपका ख्वाब पूरा ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਫੈਸਲ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤਾਰਿਕ ਭਾਈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੇ। ਇਹ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ आप बोझ है एस्टैब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर, एस्टैब्लिशमेंट जितनी जल्दी आपसे जान छुड़ा ले, मैं आपको एक बात उतनी तेजी से आगे मैं समझता हूं एस्टैब्लिशमेंट आपसे जान छुड़ा ले, आपकी सर सुन ले बोझ है, बात सुन, इस मुल्क पे बोझ है, एस्टैब्लिशमेंट पे बोझ है, इस निजाम पे बोझ है। बात तो सुनो यार, मैं फारूक वज़ीर आज़म था, हाँ, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को इनसे बिल्कुल जान नहीं छुड़ानी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जिनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और एस्टैब्लिशमेंट अपना अच्छा काम करेगी। कोई और आएगा, रखने डालेगा, ईंच ऊँच करेगा, इन्होंने तो बोलना ही कुछ नहीं, अच्छी बात है। लेकिन सर तारिक भाई को दिखाएं। तारिक भाई, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मसला बताऊँ कि आज का शो मैंने क्यों किया, मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए किया, कुरान शरीफ में हर जगह पर मैंने पढ़ा कि बुत जो है ना वो बातिल है। अब वो मैं कह रहा हूँ कि यार ये बुत बातिल है हर जगह पर, लेकिन बुत तो कभी किसी को नहीं कहता कि यार मेरे पे चढ़ावा चढ़ाओ या मुझे आके सजदा करो। तो बुत को बातिल क्यों कहा गया? वो दूसरे लोग करते हैं। तो वो समझ आया कि वो बुत इसलिए बातिल है कि अगरचे वो खुद कुछ नहीं करता, लेकिन वो उस मुकाम पे पहुंचा हुआ है जो उसका मुकाम नहीं। तो ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ, आपकी गवर्नमेंट वो मुकाम लेना चाह रही है, वो क्रेडिट लेना चाह रही है जो आपका नहीं है। वो क्रेडिट मुल्क की सुपर पावर्स, वो क्रेडिट दुनिया, वो क्रेडिट एक्नॉलेजमेंट जो है वो दुनिया दे रही है पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को। आप बिला वजह ही इदारे पाकिस्तान के हैं, आप बिला वजह नहीं ठीक है, नहीं इदारे पाकिस्तान के, इंडिया के सब पाकिस्तान के। आपको क्या प्रॉब्लम है? इदारों को दे रही है, देन व्हाट? मेरी बात सुने, लेकिन पाकिस्तान को मिल रही है ना, आपका क्रेडिट नहीं है। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान को क्लियर कर दी बात। आप वो बुत हैं जो बिला वजह कह रहे हैं हम प्राइम मिनिस्टर हैं, हम सिविलियन हैं, हम पे चढ़ावा चढ़ा नहीं। हमने अपना काम करना है, इदारों ने भी करना है, मुल्क ने तरक्की करनी है। जो पाकिस्तान ये कैडेट लेके आएगा हम उसको सलाम करेंगे। वो पाकिस्तान वो सिपाही लेके आए बॉर्डर पे, वो मीडिया का आप जैसा सिपाही लेके आएगा, आप तो कुछ नहीं लेके आएंगे, मैं ये तो कह रहा हूं। वो मेहनत कश लेके आए, सियासी जमात लेके आए। तारिक तो जब अभी ये सारी जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, उस वक्त अपोजिशन ने पार्लियामेंट के अंदर जो किरदार अदा किया, हमने इन्हें सलूट किया। पूछें, आप भट्टी साहब से पूछें, चौधरी फैसल से पूछें, तारिक भाई यार वैसे शहबाज शरीफ साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। नहीं मेरी तारिक भाई मेरी बात सुनिए, बात ये है यार, काम मेरे मतलब की बात कीजिएगा, नहीं भड़कती हुई बात मैं आपको टाइम बात ये आपको बता दी है, बात ये है कि आपको पता लग जाएगा। भाई पॉइंट आ गया। तारिक भाई मान नहीं रहे, शहबाज शरीफ साहब तो मानते हैं। कोई बात नहीं भट्टी साहब, तारिक साहब का केस ही कमजोर है, वकील चंगे ने केस ही कोई नहीं। भाई मैं पाकिस्तान के मुकदमे की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी सुई शहबाज शरीफ से फंसी हुई है। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की बात करें, आज खुश हो जाएं थोड़ी देर के लिए। सर जब शहबाज शरीफ को डिफेंड करना कोई आसान बात है, तारिक फजल साहब की हिम्मत आज तारिक साहब पाकिस्तान की खुशी में छुपे हैं जाके। हुकूमत को डिफेंड करना, तारिक साहब मैं आपके हौसले की दाद देता हूं। बुग़्ज़े शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, वाह वाह वाह, पाकिस्तान की बात करें, उसी मुकाम बहुत ही ऊंचा कर देता है। वो बुत, आपने बुत की मिसाल दी है ना, इस बात पे खुश हो जाएं आज के दिन के लिए। चलो आज के दोबारा इकट्ठे हो भाई, आज के दिन हम खुश हैं। मैं आपको एक मिनट भट्टी साहब ने बोला, बात गलत हो जाएगी। आज के दिन हम खुश हैं। बुग़्ज़े शहबाज शरीफ के में
سخت مبتلا ہے. آج خدا کی قسم، شہباز خدا شریف کی قسم، آپ طارق بھائی خدا کی قسم، اور اس کے بعد مجھے آپ کی قسم، آپ جتنا مرضی ٹارگٹ میں نے کریں. کبھی شہباز شریف صاحب کو اتنا سوچا ہی نہیں کہ بغض میں مبتلا ہو جاؤں. وہ شریف آدمی ہے، جس کام پہ لگے ہوئے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. معاملہ نہیں اتنا سیریس لیتے ان کو. کچھ آپ ہیں، کچھ باقی ہمارے دو بھائی بھی ہیں نا، میں سب کی بات کر رہا ہوں. ہاں ہاں یار آپ لوگ بھی ہو جائے یار. لیکن میرے بھائی یہ میرے بھائی طارق بھائی آپ سن لیں. آج ہم آپ کے کہنے پہ یہ شہباز شریف کو چھوڑ دیتے ہیں، خوشی میں شریک ہوتے ہیں، لیکن یہ جو آپ نے بڑی لائن لگائی ہے نا بورڈ پہ، اس پہ میں قربان جاؤں. وہ بڑی لائن ہے پاکستان کی فوج، اور ان کی چھوٹی لائن کو ختم کر دیا. اور اس بڑی لائن پہ اگلی مرتبہ بات. ایک بریک کے بعد میں کوشش کروں گا تہران سے آپ کو دوبارہ رپورٹنگ کروائیں. ایک بریک لیتے ہیں جی. بڑی ہم نے مشورہ کیا بھٹی صاحب، ہم کسی کے بغض میں مبتلا تو نہیں شہباز شریف صاحب کی. ہم تو کہتے ہیں اللہ ان کو اور بھاگ لگائے، وہ بھی امریکہ جائے، وہ بھی دورے کرے. ہاں ان کی ملاقات. فی الحال پاکستان کے آرمی چیف نے جو ہے ہندوستان سے لے کے آگے تک دشمنوں اور مخالفین کے اوپر ایک اپنا سکہ بھی بٹھا دیا اور ہیبت بھی طاری کر دی، اور پاکستان کا بہت سر فخر سے بلند کیا، اکنامکلی سفارتی محاذ کے اوپر ایک امپیکٹ کریٹ کر دیا ہے. ویل ڈن. مجھے دیجیے نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.